بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ہم تو اس فیصلے کے لیے بہت زمانے سے کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے جن لوگوں کی دنیا کو لوٹ دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے۔ برباد کرنے والوں سے اس پیسے کو وصول کیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بڑی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ابھی بلڈوزر کی ظالمانہ کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ نے آج بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے، اور جمعیت علماء ہند کی جانب سے سپریم کورٹ میں بلڈوزر کی کارروائی کے خلاف ایک درخواست داخل کی گئی تھی، جس درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے آج بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے، امید ہے کہ اب بلڈوزر کارروائی پر لگام لگے گی۔ سپریم کورٹ کی تاریخی فیصلے پر مولانا ارشد مدنی کا رد عمل۔ سپریم کورٹ نے بلڈوزر کارروائی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے حکومت کو تنبیہ کی کہ کوئی بھی حکومتی کارروائی صرف قانون کے مطابق کی جا سکتی ہے، جبکہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلے، سپریم کورٹ آف انڈیا نے آج ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے بلڈوزر کارروائی کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ حکومتیں کسی فرد کے گھر کو صرف اس بنیاد پر نہیں گرا سکتی کہ اس پر کسی جرم کا الزام ہے۔ فیصلے میں ریاستی حکومتوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی کارروائی میں قانونی حکمرانی کو ملحوظ رکھے اور غیر آئینی طریقوں کو اپنانے سے گریز کرے۔ یہ فیصلہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے دائر کردہ ایک درخواست پر آیا ہے۔ اس میں حکومتوں کی جانب سے غیر قانونی طور پر بلڈوزر کارروائی کرنے پر اعتراضات ظاہر کیا گیا تھا۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ اس فیصلے سے بلڈوزر کارروائی پر لگام لگے گی۔ ناظرین کرام، عدالت نے کہا کہ کسی شخص کے گھر کو صرف اس بنیاد پر گرایا نہیں جا سکتا کہ اس پر جرم کا الزام ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس اہم فیصلے میں کہا گیا کہ ریاستی عملداری میں کسی فرد کا گھر چھیننا قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے اور اس طرح کی کارروائی غیر آئینی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مزید کہا کہ یہ ضروری ہے کہ قانونی عمل اور فرد کے حقوق کا احترام کیا جائے، چاہے وہ کسی جرم میں ملوث ہو یا نہ ہو۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ کسی شخص کے خلاف الزامات کا فیصلہ صرف عدالت ہی کر سکتی ہے، نہ کہ حکومت یا کوئی اور ادارہ، اور عدالت نے کہا کہ کسی بھی کارروائی میں شہریوں کے حقوق اور قدرتی انصاف کے اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام شہریوں کو انصاف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کا یہ فیصلہ ریاستی سرکاری اداروں کو حدوں میں رکھنے کا کام کرے گا اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب متعدد ریاستوں میں بلڈوزر کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، جن میں مخصوص اقلیتی گروپوں کے مکانات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس بنیاد پر سنایا کہ اس طرح کی کارروائیاں قانون کی حکمرانی اور آئینی حقوق کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایک بڑی قانونی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے مستقبل میں حکومتوں کو اپنی اختیارات کا استعمال محتاط انداز میں کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دوستو، سپریم کورٹ نے بلڈوزر کارروائی کے حوالے سے گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ اگر کسی عمارت کو گرانے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم کے خلاف اپیل کرنے کے لیے وقت دیا جائے گا۔ سڑک، دریا کے کنارے وغیرہ پر غیر قانونی تعمیرات کو متاثر نہ کرنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ بغیر کسی وجہ بتائے نوٹس کے بغیر عمارتوں کو منہدم نہیں کیا جائے گا۔ مالک کو رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے نوٹس بھیجا جائے گا اور نوٹس عمارت کے باہر چسپاں کیا جائے گا۔ نوٹس کی ترسیل کے بعد مالک کو اپنا جواب دینے کے لیے 15 دن کا وقت دیا جائے گا، اور نوٹس کی ترسیل کے بعد ضلعی کمشنر اور ضلع مجسٹریٹ کو اطلاع دی جائے گی۔ ضلع کمشنر اور ڈی ایم میونسپل عمارتوں کے انہدام کے لیے نیا افسر مقرر کریں گے۔ نوٹس میں خلاف ورزی کی نوعیت، ذاتی سماعت کی تاریخ اور سماعت کا مقام واضح کیا جائے گا۔
نوٹس میں ایک ڈیجیٹل پورٹل کا لنک دیا جائے گا جہاں نوٹس اور اس میں جاری کیے گئے احکام کی تفصیل دستیاب ہوگی۔ اختیار کے حامل ادارے ذاتی سماعت کریں گے اور اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا، پھر آخری حکم جاری کیا جائے گا۔ انہدامی کارروائی کی ویڈیوز بنائی جائے گی اور انہیں محفوظ کیا جائے گا اور اس کی رپورٹ بلدیہ کے کمشنر کو بھیجی جائے گی۔ انہیں ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں توہین عدالت اور قانونی کارروائی کی جائے گی اور حکام کو معاوضے کے ساتھ تباہ شدہ جائیداد واپس کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اگر اپنی منمانی کی اور بغیر عدالت کے نوٹس کے کسی کا گھر توڑنے والے کو اس کی بھرپائی کرنی ہوگی اور جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی جس نے وہ مکان توڑا ہے توڑوایا ہے اس کو کرنی پڑے گی۔ دوستوں، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا، اور سب سے زیادہ گھر کن کے ٹوٹے ہیں اور کن کو نقصان پہنچایا گیا ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہے، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ دوستوں، اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جو لوگ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ جمعیت کیا کر رہی ہے، ویسے تو بہت سے کام ہیں جو جمعیت کر رہی ہے، لیکن ایک یہ بہت اچھا کام جمعیت نے کیا ہے۔ بلڈوزر کے خلاف جمعیت عدالت گئی ہے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں سے انصاف کی امید لگائی اور انصاف وہاں سے ملا ہے، الحمدللہ۔ یہ اچھا فیصلہ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوستو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور اس کو شیئر کر دیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔